علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، بڑائی کبریائی اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ مبارکہ پر درود و سلام کے بعد آج اللہ کی محبت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جس طرح قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ ذوالجلال والاکرام کے اوصاف کا تذکرہ کیا اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی خالقیت اور پوری کائنات جب اللہ ذوالجلال والاکرام کے اس طرح سامنے ہے کہ پوری زمین اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمان لپیٹے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہے، اور کائنات کا رب وحدہ لا شریک اپنی بادشاہت کا اعلان کرے گا۔ وہ اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ ہمارا خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، دیتا بھی وہ ہے، رازق بھی وہی ہے، پوری کائنات میں تصرف اور نظام اسی کا چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ اور اللہ کی قدر میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس طرح کائنات کے رب کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اس طرح ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ ذرا دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے رب سے محبت کریں، یہ بھی ایک فریضہ ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام پوری کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، ازل سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اگر وہ ہم جیسے خاکی انسان جس کی کوئی قدر اور قیمت ہی نہیں ہے، وہ عرش معلیٰ میں مستوی رب ذوالجلال ہم سے محبت کرے تو ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز اور اللہ کا انعام ہے۔ تو آج ہم دونوں محبتوں کی بات پر کچھ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، حج کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، بڑے بڑے نیکی کے کام کریں، لیکن اللہ کی محبت سے خالی ہیں، تو ان اعمال کی لذتیں انسان محسوس نہیں کر پاتا۔ اور اگر انسان اللہ کی محبت کو اپنے دل میں لے کے اپنے خالق سے ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے تو اس کی نماز معراج بنتی ہے، اس کا روزہ رب کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے زکوٰۃ و صدقات میں اس کو خرچ کر کے جو خوشی نصیب ہوتی ہے اس کے عجیب ہی کہتے ہیں۔ جب انسان محبت الہی میں سرشار ہو کے قرآن کو پڑھتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ انسان اللہ کی محبت میں یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں ہماری کیفیت کیا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو رسمی نمازیں آئے، اللہ اکبر پڑھا، آغاز کر دیا، سلام پھیرا، کیا ہم نے لذت پائی، کیا محسوس کیا؟ کبھی ہماری تنہائی کی کوئی نماز ایسی ہو کہ آنسوؤں سے بھری ہوئی، رب کی محبت دل پہ غالب اور اللہ کے خوف سے انسان پہ کپکپاہٹ اور انسان پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت کا غلبہ اور اس کے سجدوں میں رب کی قربتیں، کبھی ہم نے محسوس کر کے ان چیزوں کو، اللہ کی محبت کو محسوس کیا ہو؟ یہ چیز ہمارے اندر ایک کوتاہی ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب سامعین کو اپنی کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا اور اہل کفر کا تذکرہ کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ
لوگوں میں سے کچھ ایسے انسان ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ کے سوا غیروں کو شریک بنا لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، جس طرح اللہ سے محبت کرنی تھی ویسی محبت اپنے اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، لیکن کمال ہے جن کے دل میں رب ذوالجلال نے ایمان کی دولت بھر دی ہے، جن کے سینوں میں اپنے اللہ پہ یقین اور اعتماد ہے، جو کائنات کے رب کو ماننے کے بعد توحید پہ اتنا پختہ ہے کہ ان کے جسموں کو کاٹ دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، ہر مصیبت و مشکل آ جائے، لیکن کائنات کے رب کے در کے سوا وہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بڑی شدید ہوا کرتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ اشد کا لفظ بولا ہے، اور اشد عربی زبان میں یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اسم تفضیل کا معنی جس میں عام معنی سے زیادہ معنی پایا جائے۔ آپ لفظ شدید دیکھیں، شدید کیا ہوتا ہے؟ شدید ہم کہتے ہیں شدید سردی ہے، کب کہتے ہیں؟ جب برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں شدید گرمی ہے، جب انسان کے بس میں نہ رہے، کہتا بہت پسینے چھوٹتے، بڑی شدید گرمی ہے، جب گرمی اپنے زور پہ ہوتی ہے۔ اور اس شدید سے بھی اگلا مقام اشد ہے، بہت ہی سخت۔ تو اللہ فرماتے جن کے دلوں میں پختہ ایمان ہے، اشد حبا للہ، وہ پوری کائنات سے بڑھ کے، ماں باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، کاروبار سے بڑھ کے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے اپنے سینے میں جو محبت محسوس کرتے ہیں وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی محبت ہے۔ اللہ ہمیں یہ محبت نصیب فرمائے۔ حضرات، ہمیں اس کا احساس نہیں کہ اس محبت کا مقام کیا ہے۔ اس مقام محبت کو دیکھنے کے لیے میں دو باتیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، آپ کو خیبر کی وادی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ بس معذرت کے ساتھ گلا کافی دنوں سے بخار کی وجہ سے خراب تھا۔ خیبر کی وادی ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ میدان میں ہیں۔ کافروں کا محاصرہ کیا، یہودیوں کا، کئی دن لگ گئے لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا، کلے میں کلا بند ہے۔ وہ محاصرہ بحث مسلمانوں کا ہے۔ اور ایک شام کونین کے تاجدار نے کہا تھا کہ کل صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، یفتح اللہ عز و جل علیہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح نصیب فرما دیں گے۔ اور اس شخص کا وصف یہ ہے، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور صرف اس کے سینے میں ہی یہ محبت نہیں، کائنات کا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، رب ذوالجلال کی بھی محبت ہے، اس کے پیغمبر کی بھی محبت ہے، وہ بھی دونوں ذاتوں سے محبت کرنے والا، اور یہ دو ہستیاں بھی اس سے محبت کرنے والی، دو طرفہ محبت کی بات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے جو یہ احساس بتا دیا، انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی بھی محبت ملے، رسول اللہ کی بھی محبت ملے، اور اس بات کی گواہی اور وحی کے ذریعے مہر ثبت ہو جائے کہ اس کے سینے میں کائنات کے رب کی بھی محبت ہے، سرور کائنات کی بھی محبت موجود ہے، جس کے بارے میں وحی کے ذریعے گارنٹی مل جائے کہ اس کے سینے میں خلوص سے رب کی محبت بری ہوئی، رسول اللہ کی محبت بری ہوئی۔ کیا احساس ہے؟ وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ کبھی میرے ذہن میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے کبھی عہدے کی لالچ نہیں آئی، کبھی تمنا نہیں ہوئی کہ مجھے عہدہ مل جائے، لیکن پیغمبر نے جب یہ بات کر دی تو مجھے تمنا تھی کاش کہ نصیبہ میرے حصے میں آ جائے کہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے رات بھر
اس انتظار میں گزار دیں کہ کون وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے یہ مقام ذیشان ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ میدان جہاد میں فجر کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے کے بعد حدیث میں جو الفاظ ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ بڑھ کے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے کس کا نام آتا ہے۔ پیغمبر کائنات نے کہا این علی رضی اللہ عنہ، میرا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا اپنے خیمے میں آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ کہا میرے صحابہ لے کے آؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے لعاب لگایا، سیدنا علی کی آنکھیں درست ہوئیں، اللہ کے نبی نے جھنڈا تھمایا اور اللہ کے نبی نے قیامت تک کے لیے گارنٹی ثبت کر دی کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت بھی ان کے لیے ہے، رسول اللہ کی محبت بھی ان کے لیے ہے۔ ذرا یہ کوئی معمولی مقام ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کی آمد کب آئے گی؟ سرور کائنات علیہ السلام نے کہا معادت لہا، تیاری کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کو بڑی تیاری نہیں، لیکن میرے سینے میں حب اللہ و رسولہ، حب اللہ و رسولہ، اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا انت مع من احببت، اگر تیرے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، کل قیامت کو تیرا انجام بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی قربت ملے گی، اللہ کا سایہ ملے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت ہے۔ انت مع من احببت، رسول اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ کل قیامت کے دن نبی کے پڑوس میں جگہ ملے گی، شفاعت مصطفیٰ ملے گی، اللہ ذوالجلال والاکرام جنت کا داخلہ دیں گے، نبی کائنات کی قربت میں، شفاعت میں، آپ کے پڑوس میں اللہ ذوالجلال والاکرام مقام دیں گے جس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت موجود ہے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑی عظیم چیز ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیغمبر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ ایک ذہن میں تصور دولائیں کہ آدم علیہ السلام جو اول انسانیت ہیں، ان سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری شخص تک پوری کائنات میں سب سے زیادہ رب کو پہچاننے والے کون تھے؟ کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر، ہادی کائنات، رہبر دو عالم، رحمت للعالمین، پوری کائنات کے امام، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو پہچانا ہے۔ اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ رب کا ڈر جس شخصیت میں تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا انا اتقاکم للہ عز وجل، پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہے وہ میں ہوں، جس کے سینے میں محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، رب کی معرفت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے سینے میں اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوئی تو پھر اللہ کی محبت میں بھی پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ اللہ سے مانگتے کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك وحب عمل ترضى۔ اے اللہ، تو نے نبوت اور رسالت میں مجھے تاجدار ختم نبوت بنا دیا ہے، مجھے بھیج کر تو نے نبوت کا دروازہ بند کر کے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری کائنات کا امام بنا دیا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، میری التجا یہ ہے اللہم انی اسألک حبک، اللہ اپنے نبی کو اپنی محبت کا کمال عطا فرما دے، وحب من یحبک، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی میرے سینے میں بھر دے، وحب عمل یقربنی الی حبک، میرے دل میں
ان اعمال کی محبت پیدا کر دے جس سے تیری محبت نصیب ہوتی ہے۔ وَهُوَ عَمَلٍ تَرْضَىٰ، جن اعمال کو تو پسند کرتا ہے ان کی محبت میرے سینے میں بھر دے۔ پوری کائنات کے تاجدار ہونے کے باوجود رب سے اس کی محبت کا سوال کر رہے ہیں۔ حضرات یہ کوئی معمولی چیز نہیں، عظیم چیز ہے، لیکن میں اور آپ ایک لمحے کے لیے اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ وہ کیسا شخص ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ اکبر کی صدا بھی سنتا ہے، لیکن اس شخص کا کاروبار، اس کی دنیا کی مجلسیں، اس کے دنیا کے معاملات اس کو مسجد تک نہیں لے کے آتے۔ جس شخص کا ایمان اس کو مسجد تک نہیں لا سکتا، اس آدمی کے دل میں محبت کا مقام کیا؟ جو شخص اللہ ذو الجلال والاکرام کے کہنے میں سود سے باز نہیں آتا، حرام سے باز نہیں آتا، وہ کیسے اور کس منہ سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے سینے میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت موجود ہے؟ اس کو اپنا کاروبار نصیب ہے۔ جو شخص اللہ کی محبت کی بنیاد پہ دنیا کے رسم و رواج کو دین کی خاطر چھوڑ نہیں سکتا، وہ شخص اللہ کی محبت کے اندر کامیاب نہیں ہے۔ جو شخص اللہ ذو الجلال والاکرام کی محبت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، وہ اللہ کہے کہ میرے سینے میں رب کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، اس کا دعویٰ سچا دعویٰ نہیں ہے۔ حضرات ایک بات عرض کر کے اللہ کی محبت کے تقاضوں کی طرف بڑھتا ہوں۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہمارے سینے میں ایمان کی لذت ہو، رب کی محبت کی چاشنی ہو، اور کائنات کے رب کو ہم نے دیکھا نہیں، نگاہیں ترستی ہیں لیکن رب ذو الجلال کے دیدار سے نا امید نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام حشر میں بھی اپنی قربتیں دے گا، جنت میں بھی اپنا دیدار دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کی محبت کو محسوس کریں تو اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ زندگی میں کتنے ایسے لوگ ہیں 60 سال نمازیں پڑھی ہیں لیکن اسماء حسنہ کا ترجمہ نہیں آتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعارف کیا ہے ہمارا؟ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہوائیں دیتا ہے تو سانس لیتے ہیں، واللہ ذو الجلال والاکرام زندگی دیتا تو ہم جیتے ہیں، وہ نہ دے تو ہم ایک ذرہ بھی اپنے منہ میں نہیں لے جا سکتے، وہ نہ دے تو ایک قطرہ ہم پی نہیں سکتے۔ وہ پوری کائنات کو رزق دینے والا، پوری کائنات کی مشکلیں دور کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، رزق اور موت و حیات کا مالک، پوری کائنات کا مالک، جب میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اللہ ذو الجلال والاکرام کو ماننے کا مطلب یہ کہ مجھے معرفت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے میں نے کس رب کو مانا ہے۔ اس کو پہچاننے کے لیے اس کے 99 نام ہیں، اگر ان ناموں میں گہرائی سے ہم غور و فکر کر لیں تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی عزت و جلالت کی قسم ہے، جو شخص اللہ کے ناموں کی پہچان کر لیتا ہے پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں یقینی ہو جاتی ہے۔ ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کی محبت میں پیچھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہمارے سینوں میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے دل میں ہم اللہ کی بھی محبت ہے، ماں باپ کی بھی محبت ہے، ماں باپ کی محبت بھی ایک فریضہ ہے، لیکن ہم اگر ماں باپ کی محبت کو غالب کر کے اللہ کے احکامات کو پسے کچھ ڈال دیں گے تو ہم نے اللہ سے محبت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جب تک اس کے سینے میں ماں باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، کاروبار سے بڑھ کے، تجارتوں سے بڑھ کے، خاندان سے بڑھ کے، قوم قبیلوں سے بڑھ کے، دوستوں سے بڑھ کے، خوشیوں سے بڑھ کے، مجالس سے بڑھ کے، پوری کائنات کی دولتوں سے بڑھ کے،
جب تک اس کے سینے میں اللہ کی محبت غالب نہیں ہوگی، اور یہ شخص اللہ کے لیے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے، اللہ کے لیے دوستوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، اللہ کے لیے دنیا کے حرام کاروبار کو چھوڑنا پڑے چھوڑے، اللہ کے لیے قربانی دینی پڑے دے، جب تک انسان محبت کے اس معیار کو پورا نہیں اترتا اللہ ذو الجلال والاکرام کیا اس کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کی محبت پوری کائنات سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ حضرات اس کے کچھ تقاضے ہیں، میں ان کی طرف بڑھتا ہوں، وقت سمٹتا جا رہا ہے، میں نے اپنی بات کو سمیٹنا بھی ہے۔ آئیے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اس کی عملی زندگی میں پہلی یہ بات آتی ہے کہ جس چیز کا تعلق اللہ سے جڑ جائے وہ ان چیزوں کا احترام کرتا ہے۔ ہم شریعت کی زبان میں شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورہ حج کے اندر 17ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے اس کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے یقیناً اس سینے میں اللہ کی محبت بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے شاعر کا احترام کیا ہے؟ کعبۃ اللہ پوری کائنات میں رب کا اس زمین پہ عبادت کا پہلا گھر ہے۔ انسان اللہ کے گھر کا احترام کرتا ہے۔ یہ مساجد زمین پہ اللہ کی عبادت گاہیں ہیں جہاں کائنات کے رب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اس کے سامنے چھپا جاتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جاتا ہے۔ یہ مساجد اللہ کے شاعر میں سے ہیں، ان مسجدوں کا احترام ہے، ان کے آداب ہیں۔ زمین میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی کلام قرآن مجید یہ شاعر اللہ ہے، قرآن مجید کا ایک احترام ہے۔ اور پھر علماء فضلاء قرآن کے قاری اور حافظ کس وجہ سے؟ کہ ان کے سینوں میں اللہ کا کلام موجود ہے، ان کی زبانوں میں قال اللہ و قال رسول کی صدا ہوتی ہے، یہ اللہ کے دین کے خادم ہوتے ہیں۔ اللہ الجلال والاکرام کی وجہ سے ان کا احترام ہوتا ہے۔ جس چیز کا تعلق رب ذوالجلال سے جڑ جائے، جس کی نسبت کائنات کے رب کی طرف ہو جائے، اس چیز کا انسان احترام کرے۔ جس کے سینے میں شاعر اللہ کا احترام آ جائے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے محبت کرنے والا ہے۔ جو آدمی شاعر اللہ کا احترام نہیں کرتا حقیقت میں وہ کائنات کے رب کا احترام نہیں کرتا۔ انسان انبیاء کا احترام کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ رسول اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول اور نمائندے ہوتے ہیں۔ قرآن کا الفاظ کو انسان لکھتے ہیں، پریس سے چھپتا ہے، پرنٹنگ مشینوں سے ہوتی ہے، کاغذات انسان بناتے ہیں، زمین پہ بڑی کتابیں غلطی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہیں، لیکن قرآن کو مقدس اور آپ کے اس ڈبے میں ڈال کے اسپیشل جگہ پر محفوظ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم اپنے برابر ہی نہیں رکھتے، اس کو احترام سے اونچا رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اس میں اللہ کی کلام لکھی گئی ہے، سیاہی دنیا والوں نے بنائی، ہاں لوگوں کے چلے، قلم انسان کا چلا، جدید دور میں ٹائپ ہوا، کمپیوٹرائز ہوا، لیکن ساری چیزوں میں یہ سارا تقدس کیا ہے کہ کلام اللہ عز و جل، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کا احترام ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نوجوانوں اور عزت والے بزرگوں، آج یہ بات ہم طے کر لیں کہ ہم نے جس چیز کی بھی نسبت کائنات کے رب کی طرف ہوگی ہم نے اس کا احترام کرنا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی نسبت ہمارے اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ حضرات دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت کو سینے میں محسوس کرنا چاہتا ہے وہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرتا ہے، جلوت میں خلوت میں اپنے رب کی محبت کو لیے ہوئے اپنے سینے میں
اس محبت کو محسوس کرتے ہوئے ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے سامنے تو نیک پارسا ہے اور تنہائی میں موبائل کی اسکرین پہ اس کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، 5 وقت کا نمازی ہے، تنہائی میں غیر محرموں سے بات کرتے ہوئے اس کے کان محفوظ نہیں ہیں، انسان ظاہر حرام سے بچنے والا، لوگوں کے سامنے اللہ ذو الجلال والاکرام کے حکموں کی تعمیل کرنے والا، لیکن تنہائیاں پاک نہیں ہے جس شخص کی، اس شخص نے اللہ کا احترام نہیں کیا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب انسان تقوی کی معراج پہ ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان تو سارے کر لیتے ہیں، جب بند کمرہ ہوتا ہے، باپ نہیں دیکھتا، بھائی نہیں دیکھتا، ماں نہیں دیکھتی، بہن نہیں دیکھتی، دوست نہیں دیکھتے، اقربا نہیں دیکھتے، یہ تنہا ہے، لیکن کائنات کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ لوگوں سے ڈر کر عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ سوچتا یہ ہے کہ جہاں کائنات کے رب نے حکم دے دیا میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے میں اس کام کی طرف نہیں بڑھوں گا۔ اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے، جس سے اللہ نے روکتا ہے، تنہائی میں سوچتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس شخص کے سینے میں اللہ کی سچی محبت ہوگی اس کی تنہائیاں پاک، اور جس کی تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں اس شخص کو اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنے رب کی محبت کو تنہائیوں کے اندر محسوس کرنا چاہیے، اور یہی وہ کمال محبت ہوتا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ جب صرف انسان کا رب سے رشتہ ہوتا ہے، یہی وہ بات تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے 5 قبروں میں کیا کلمات کہہ دیے تھے، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے۔ کائنات کے رب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی عزت کو محفوظ کیا، کیا وہ کلمہ تھا، معاذ اللہ، اللہ کی محبت میں نکلا ہوا کہ کائنات کے رب نے مجھے مقام دیا ہے، مجھے کنویں سے اٹھا کے گھر میں ایک عزت اور مقام دیا ہے، کیا میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی حدود کا پامال کروں گا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ اللہ ذو الجلال والاکرام دیکھتا ہے۔ جو انسان اپنی تنہائیوں میں اللہ کا ڈر محسوس کرتا ہے، یقینی بات ہے کہ وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی محبت کو پا لیتا ہے، اور یہ محبت ایک فریضہ ہے۔ صحیح الجامع الصغیر میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احب اللہ عز وجل بما یغدوکم بہ من نعمہ، اللہ سے محبت کیا کرو کیونکہ اللہ کے تم پر انعامات بہت زیادہ ہیں، جس اللہ نے بے شمار احسان کیے ہیں اس کی محبت کے تقاضے پورے کریں۔ حضرات، تیسری چیز جس سے انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے، انسان دنیا کے مال پہ لالچی اور بخیل نہیں بنتا۔ یہ ہماری فطرت ہے کہ انسان دنیا کی قیمت، اس کی لالچ انسان میں ایک فطری سی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ابن آدم کو 2 وادیاں سونے کی دے دی جائے تو یہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ بعض روایات میں یہ کہ ایک مل جائے پھر دوسری وادی، اور وادی کیا ہوتی ہے؟ 2 پہاڑ ہیں، ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ، دور دور پہاڑ ہیں، اس کے درمیان ایک لمبا چوڑا جو میدانی علاقہ ہوتا ہے اس ساری جگہ کو وادی کہا جاتا ہے۔ اب اس وادی میں کتنا سونا آئے گا، اور ایک شخص کو پوری وادی کا سونا دے دیا جائے تو اس کی تمنا پھر بھی ہوگی کہ ایک اور وادی مل جائے۔ اس کا جی آپ نے فرمایا قبر کی مٹی بھرتی ہے، اس کی جو ہے وہ سوچ و فکر میں لالچ ختم نہیں ہوتا۔ لیکن جس شخص کے دل میں اللہ کی سچی محبت غالب آ جاتی ہے، پھر وہ کائنات کے رب کی راہوں میں خرچ کرتے ہوئے وہ ذرہ بھی بات نہیں آنے دیتا کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میرے معاملات کیسے چلیں گے، میں کیسے خرچ کروں، بڑی محنت سے کمایا ہے۔ ایسا نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ بھی پوری دیتا ہے
صدقات بھی دیتا ہے، وہ یتیموں کا بھی خیال رکھتا ہے، مسکینوں کا بھی خیال رکھتا ہے، دنیا کی شہرت کے لیے نہیں، اپنے نام لگوانے کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ آج دے دیا تو کل ذلیل کرتا پھرے اور لوگوں کے آج چرچے کرے کہ میں نے اس کو یہ دیا ہے، میں نے وہ دیا ہے، ایسا نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ لوگ اللہ کی محبت کی بنیاد پہ عَلَى حُبِّهِ، ایک ہی بنیاد ہے اللہ کی محبت، اس محبت کی بنیاد پہ یطعمون الطعام علی حبہ، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو۔ اللہ نے 3 کیٹیگریاں بیان کی، یتیموں کو، غریبوں کو، قیدیوں کو، اور کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا کر دنیا کی شہرت نہیں لینا چاہتے، لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے جزاک اللہ بھی نہیں کروانا چاہتے، اور تم سے کوئی قدر بھی نہیں کروانا چاہتے کہ ہم دیا تم شکریہ ہی ادا کرو، ہم یہ بھی طلب نہیں رکھتے، ہم تم سے کوئی اس کا بدلہ نہیں لینا چاہتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہمارے سینے میں اللہ کے وجہ کا ایک تصور ہے، اللہ کی وجہ سے ہم دے رہے ہیں۔ اللہ کی خالص محبت کی بنیاد پہ انسان اپنے مال غریبوں، یتیموں، مسکینوں پہ خرچ کرتے ہوئے اللہ کی محبت کو محسوس کرتا ہے۔ حضرت پھر سبق دہراؤں کہ اللہ کی محبت، تاکہ یہاں تک کا سبق یاد کریں تو ابھی 1-2 گھنٹے تو بیٹھیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ بات کو 10-12 منٹ میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، اور عنوان کا آدھا حصہ ہی آج بیان ہو پا رہا ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم نے اللہ کی محبت کو کیسے پانا ہے پھر کسی موقع پر بات ہوگی۔ آج ہم صرف اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی محبت کو پانا ہے۔ حضرت پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے وہ شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے، جس چیز کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے سینے میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے اور اس کا احترام کرتا ہے اللہ کی وجہ سے۔ دوسری بات، اپنی تنہائیوں کو انسان پاک رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا تصور رکھتا ہے۔ تیسری بات، اس کی محبت میں انسان مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی محبت میں انسان دیتا ہے۔ چوتھی چیز، جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے انسان اللہ کی وجہ سے غیرت مند ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں نا، اگر آپ کسی عالم سے محبت کرتے ہیں، اس عالم کے بارے میں کوئی شخص بات کرے تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں، خبردار ہمارے امام کے بارے میں بات نہ کرنا۔ آپ کوئی شخص کسی مذہبی شخصیت کے ساتھ احترام کا تعلق رکھتا ہے، کوئی اس کے بارے میں بات کرے تو لوگ قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں۔ میں اور آپ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت کی غیرت یہ ہے کہ اگر کسی کی زبان صحابہ پہ اٹھتی ہے، ہم اپنی عزتیں، ہم اپنے سارے زندگی کے معاملات کو پیچھے چھوڑ کے ہم کٹنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کوئی صحابہ کی گستاخی کرے ہم برداشت نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس زمین پہ کوئی شخص کونین کے تاجدار کے بارے میں نازیبا کلمہ کہے، ہم اس کی زبان کاٹ دیں، ہم اس کے جسم کو اس صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں۔ ہم اپنے پیغمبر کی محبت کا یہ تقاضا سمجھتے ہیں کہ گستاخ رسول کے لیے ہمارے سامنے کوئی مقام اور درجہ نہیں ہے۔ کس بنیاد پہ؟ کہ ہمیں رسول اللہ کے ساتھ جو محبت ہے اس محبت کی غیرت یہ ہے کہ ہم ان کی کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرات، اللہ کی محبت کی غیرت یہ ہے کہ جب زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، توحید اللہ کی ہے اور نظام اللہ کا ہے، پوری کائنات میں پوری کائنات کے رب کا ہی امر اور اسی کا ہی حکم ہے۔ ہمارے سامنے کوئی اللہ کی بغاوت کرتا ہے تو ہمارے سینے میں اس کی نفرت ہونی چاہیے۔ کوئی زمین پہ
اللہ کی توحید میں خلل ڈالتا ہے، رب ذوالجلال کو چھوڑ کے وہ غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تو ہماری غیرت یہ ہے کہ ہم اس سے محبت نہیں کرتے، ہم اللہ کی محبت کے غلبے کی بنیاد پہ ہم ایسے کرنے والوں کے اس عمل سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ کوئی آدمی سودی ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، ہماری کوئی محبت اس کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کی زمین پہ بغاوت کی زندگی گزار رہا ہے، بے حیائی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے کتنا بڑا عہدیدار ہو، چاہے زمین والے کتنا اس کو عزت اور مقام دیتے ہو، جس سینے میں اللہ کی محبت غالب ہے وہ اللہ کی زمین پہ اللہ کی بغاوت کو پسند نہیں کرتا۔ موسیقیاں ہوں، گانے ہوں، ناچ ہوں، ہمارے اقربا کی شادیاں ہوں، بے حیائی کے ماحول ہوں، ہمیں وہاں پر اگر اللہ کی نافرمانی دیکھیں تو ایک دل میں غضب اور غیظ ہونا چاہیے، اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ کونین کے تاجدار نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ سیدہ فرماتی ہیں، صحابہ نے بھی بیان کیا ہے، من قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، پوری کائنات کے تاجدار کو طائف کی وادی میں پتھر بھی پڑے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، تو نے فرشتے بھیج دیے ہیں کہ میں تو پہاڑوں میں پیس کے اس ساری بستی کو ہلاک کر دیا جائے۔ سیدہ پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں اور اس سے زیادہ شدید دن بھی کوئی آیا ہے جب آپ کے دندان شہید ہو گئے، جب آپ کے سر میں خون کے کڑے چبھ کے رہ گئے اور آپ کا سر زخمی ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ کے چچا کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی اس سے بھی سخت دن آیا ہے، کہا عائشہ احد کے دن تو اور بھی صحابہ ساتھ تھے، لیکن طائف کی وادی میں جو پتھر پڑے ہیں اور اللہ کی توحید کے منکر ہو گئے تھے، اس سے زیادہ سخت مجھ پہ کوئی دن نہیں آیا ہے۔ لیکن اس شدید سخت دن کے باوجود بھی میرے اور آپ کے نبی نے ان سے انتقام نہیں لیا، اللہ کے نبی نے انتقام نہیں لیا۔ آج بھی اس علاقے کو، قسیم کی وادی کو اللہ نے علم و ایمان کا عظیم گہوارہ بنا دیا ہے۔ کسی نے گلے میں چادر ڈال کے بند دیے ہیں، رسول اللہ کے گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول حکم دیں، حاضر بولو کا گردن اتار دو کہ ہمارے سامنے آپ کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی میں رسول اللہ کے صحابہ نبی سے آگے نہیں بڑھتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی کی بیٹی میں پرچھی چلا کے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو مکے والوں نے زخمی کیا جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور مکے کے دن آپ نے اعلان کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے غم تو یاد ہیں، ظلم بھی یاد ہیں، ہجرتوں کی صعوبتیں بھی یاد ہیں، جو تم نے معاملات کی سب نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن میں اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں لینا چاہتا۔ صحابہ کہتے ہیں، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نفسہ، اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، الا ان ينتهك حرمات اللہ عز وجل، لیکن جب رب کی زمین پہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تھا، جب اللہ کی زمین پہ حدود اللہ کو پامال ہوتے دیکھتے تھے، تو رسول اللہ کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کی ذات کے لیے اللہ کے رسول نے انتقام لیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے دل میں اللہ کی محبت موجود تھی، اور جب اللہ کی محبت موجود ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی وجہ سے جو شخص کائنات کے رب کا حق غیر اللہ کو دے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے بارے میں کوئی آدمی اللہ کی حدود کو پامال کرے، اللہ کے دین کے خلاف چلے، تو ہمارے دل میں کم از کم اس کی نفرت تو ہونی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی کے ذریعے اس کا کم از کم درجہ یہ بیان کیا ہے کہ برائی دیکھ کر انسان اپنے ہاتھ سے روکے، یہ حال اگر چاہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کم از کم زبان سے تو اس کو برا کہہ دیں، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے
تو سب سے کمزور درجہ فَبِقَلْبِكَ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ کم از کم برائی کو دیکھ کر ہمارے دل میں نفرت تو ہونی چاہیے، لیکن آج ماحول اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کبھی دوستوں کی وجہ سے، کبھی رشتہ داروں کی وجہ سے، کبھی اپنی عزت بچانے کی وجہ سے انسان زبان سے بات نہیں کرتا، اور پھر آہستہ آہستہ اس درجے پہ آ جاتا ہے کہ وہی ان مجلسوں میں بیٹھتا، خود تو نہیں کرتا لیکن اس کو وہ چیزیں محسوس بھی نہیں ہوتی۔ حضرات، ایسی زندگی میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ جہاں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہاں حدود اللہ کی جب پامالی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو انسان اللہ کی حرمت کی وجہ سے غیرت مند ہوتا ہے۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑی غیرت اللہ کی توحید کی غیرت ہے۔ سب سے بڑی غیرت اپنی بیٹیوں کی عزتوں سے بڑھ کر، اپنے بہنوں کی عزتوں سے بڑھ کر، ماں باپ کے رتبے سے بڑھ کر، سب سے بڑی اس دنیا میں انسان کے اندر غیرت اللہ کی توحید کی غیرت ہونی چاہیے کہ جب انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کا حق غیروں کو دے رہا ہو تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے سمجھائیں، دعوت دیں، خاموش نہ رہیں۔ اگر وہ دعوت نہیں مانتا تو پھر ہمارا رشتہ تعلق ناتا اس کے ساتھ نہیں، پوری کائنات کے خالق کے ساتھ ہے۔ ہماری دوستی اور محبت اللہ کے ساتھ ہے، جس پہ ہم دنیا کے سارے تعلقات قربان کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی محبت میں کمی نہیں لا سکتے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہم سب اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائیں۔ اللہ ہمارے سینوں میں سچی اپنی محبت پیدا کر دے، اور یہ محبت ہی ہے جو کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ یہ محبت ہے جس سے اللہ کا دیدار ہونا ہے، یہ محبت ہے جس سے ہم نے سرخرو ہونا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك وحب عمل ترضى۔ اے اللہ، اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما دے، اہل ایمان و تقوی کی محبت نصیب فرما دے، اور اللہ ہم سب کو اس محبت میں کامیاب کر کے وہ درجہ عطا فرما دے جو تجھے پسند ہے۔ ہم زمین پہ چلیں تو تیری محبت سے سرشار ہو کے، ہم نماز پڑھیں تیری محبت میں پڑھیں، ہم اذکار کریں تو رسمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں، بلکہ ایک لفظ میرے دل کی تہ سے رب کی محبت میں نکل رہا ہو۔ ہم مال خرچ کریں تو اللہ کی محبت سے سرشار ہو کے خوشی سے خرچ کریں۔ ہم ہر نیکی کا عمل کریں تو بڑے شوق ذوق سے اللہ کی محبت سے کریں۔ جب انسان اللہ کی محبت کے ساتھ اعمال صالحہ کی طرف بڑھتا ہے تو زندگی ایک زندگی ہوتی ہے، اس میں محبتیں ہوتی ہیں، بہاریں ہوتی ہیں، رب کی قربتیں ہوتی ہیں، مقام ہوتا ہے، اور انسان اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اور پھر انسان اپنی موت کے وقت اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس درجے پر تک پہنچتا ہے جس کے بارے میں نبی کائنات نے کہا تھا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء۔ جس کو انسان کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، پھر موت کا وقت ہوتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، ملک الموت بھی قریب آتا ہے، تو یہ انسان اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی ملاقات کو چاہ رہا ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی ملاقات کو چاہتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو چاہتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، رب چاہتے ہیں میں اس سے ملاقات کروں، یہ چاہتا ہے میں اللہ سے ملاقات کروں۔ اللہ ہماری زندگی اور موت ایسی بنا دے، اللہ ہم سب کو اپنے رب سے کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی تشریف رکھیں۔ شیخ صاحب سے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو انشاءاللہ ابھی 10 منٹ 15 منٹ اذان میں ہیں، اس کے بعد بھائیوں کے لیے بزرگوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہے، تو انشاءاللہ شیخ صاحب اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال طلاق کے حوالے سے ہے کہ ایک آدمی کا نکاح ہوتا ہے اور وہ رشتے کے بغیر ہی اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے لیے یہ بتائیں کہ دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے بغیر کسی شرط کے یا کسی اور نکاح کرنے کی وجہ سے؟
بزرگوں کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور رخصتی کے بغیر ہی اس کو طلاق دے دی ہے اس نے، تو کیا اس عورت کے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اس عورت کے ساتھ رجوع نہیں ہو سکتا۔ رجوع جیسے ہم عام طلاق کے مسئلے میں یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو اگر ایک طلاق دیتا ہے تو اس کے پاس صلح کا حق ہوتا ہے کہ وہ عدت کے اندر اندر صلح کر لیتا ہے، پھر دوسری طلاق دے دے، پھر اس کو صلح کا حق ہوتا ہے جس کو ہم رجوع کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی عدت کے اندر اندر بھی اور عدت کے بعد بھی اس کو صلح کا حق ہوتا ہے۔ تیسری طلاق دے دے تو پھر اس کے بعد صلح کا حق ختم ہو جاتا ہے اس کے پاس۔ تو شریعت نے 3 طلاقیں رکھی ہیں۔ تو اس شخص نے جو ابھی رخصتی نہیں کی، اس شخص نے جب پہلی طلاق ہی دینی ہے نا، تو اس کی عدت کے معاملات ختم ہو جانے میں اس کو ایک سے زائد طلاقیں ہو نہیں سکتی، ایک سے زائد طلاقیں اس کو ہو نہیں سکتی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، اگر کسی عورت کو تم رخصتی سے قبل ہی اس کو چھونے سے پہلے تم طلاق دے دو، رخصتی ہو بھی جائے انسان نے چھوا نہیں اس کو پھر بھی طلاق دے دو، یہی حکم، لیکن تم نے اس کو طلاق دے دی اور تمہاری کوئی قربت نہیں ہوئی، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ، ادھر تم نے طلاق دی ہے ادھر عورت آزاد ہو گئی، تمہاری کوئی عدت ان پر نہیں ہے۔ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، کوئی عدت نہیں۔ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، ایسی عورتوں کو تم اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اب قرآن مجید کی سائے سے یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ رجوع والا سلسلہ اس سے ختم ہے۔ اب کیا دوبارہ اس کے نکاح میں آ سکتی ہے کہ نہیں؟ تو شریعت اسلامیہ نے اس کی طلاق کو جب ایک ہی شمار کیا ہے، جبکہ انسان کے نکاح کے بعد اس کے 3 طلاقوں کا حق شریعت نے دیا ہے، تو اگر انسان اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نئے سرے سے نکاح ہوگا، نئے سرے سے حق مہر ہوگا، نئے سرے سے سارے معاملات ہوں گے، نئے سرے سے اس کی عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی پابندی نہیں لگائی گئی، تو لہذا اس کی دوبارہ سے نئے سرے سے تمام معاملات کے ساتھ اس کا حق مہر ہوگا۔ اور جو پہلا حق مہر دیا تھا اس میں سے اس کا آدھا حق مہر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان طلقتموهن، اگر تم ان کو طلاق دو تو ان کی قربت سے پہلے فنصف ما فرضتم، تو پھر آدھا حق مہر، تو اس کا آدھا حق مہر واپس ہوگا، اور اگر دوبارہ کرنا چاہتا تو پھر نئے سرے سے اس کا حق مہر ہوگا۔ ساری چیز جی 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 کاروبار ٹھیک ہے، کھانا پینا ہے، سب کچھ اور چند سال ہو گئے، بازی بھی ہے اور میں دن بھی سمجھتا ہوں لیکن بات اس کے بارے میں کیا ہے؟ بزرگوں کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نکاح کی عمر کو پہنچ گیا تاکہ 40 سال کی عمر ہو گئی اس کی اور نکاح نہیں کرتا، جبکہ وسائل اسباب بھی ہیں، تو اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ ایاکم الظن فإن الظن أكذب الحدیث، سب سے پہلا ہمارا حق یہ ہے کہ ہم بدگمانی سے بچیں، اور بدگمانی سب سے بری چیز ہوتی ہے۔ شریعت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں تحقیق کریں، پہلے کوئی حکم لگانے سے پہلے تو اس شخص سے پوچھ لینا چاہیے کہ تم کیوں نہیں نکاح کرتے، اس کو ترغیب دلانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ السلام علیکم۔ السلام کی بات
اس حوالے سے اس شخص کو اگر کوئی مسائل نہیں ہے تو پھر اس شخص کو شادی کرنی چاہیے، اس کو قرآن مجید کی اور احادیث کی نصوص پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں اچھی عورتیں لگتی ہیں اس کی ایک مقدار بیان کی، تعداد بیان کی، تم عورتوں سے نکاح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، جو آدمی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور شادی کرے، اس سے آنکھوں میں حیا آتا ہے اور انسان کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم ایامہ جن کا کوئی سہارا نہیں، بیوہ عورتیں، ان کی بھی شادی کرو، اور جو تمہارے غلام ہیں جو متحد ہوتے ہیں غلاموں کی بھی شادیاں کرو، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ آپ دیکھیں غلامی کتنی بڑی ایک گلے کا توق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہے ان کا بھی نکاح کرو۔ 3 آدمی اللہ کے نبی کے گھر کے دروازے پہ آئے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے مشہور، آپ نے سن رکھی ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا تھا کہ میرے دل میں یہ ہے کہ میں اللہ کی بہت عبادت کروں، میں نے عورتوں سے نکاح نہیں کرنا۔ تو آپ نے آخر میں جو بات کہی تھی، جب بات ساری کھلی بات کی، تو آپ نے فرمایا تھا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر فرمایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نے عورتوں سے نکاح کر رکھا ہے۔ تو انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسان کسی کا سہارا بنے، یہ ذمہ داری ادا کرے۔ معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان پر جو حقوق لاگو ہوتے ہیں اور ایک اجر و ثواب کا ہی ذریعہ ہے، اور پھر اولاد ہوگی تو اللہ صدقہ جاریہ بنا دے گا، نسلوں میں اللہ دین کے خادم بنائے گا۔ ایک صحابی کا اثر موجود ہے، وہ صحابی کہتے تھے کہ اگر مجھے بتاؤ کہ میری زندگی کا صرف 1 دن باقی ہے، صرف 1 دن، تو تب بھی میں بغیر بیوی کے زندگی نہیں گزاروں گا، شاید میری 1 دن کی قربت سے ہی اللہ ایک اور ایمان والا پیدا فرما دے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو اتنی بڑی، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک خاص سوچ ہے، فکر ہے کہ اللہ کے دین کے خادم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے کل قیامت کے دن ایک عزت اور مقام اور فخر محسوس کروں گا کہ اللہ نے میری امت زیادہ کی ہے۔ تو یہ امت کی بڑھوتری کا بھی ذریعہ ہے، خاندان بنتے ہیں، قومیں آباد ہوتی ہیں، اس لیے اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کو عبادت سمجھ کے، نیکی سمجھ کے انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی کا اگر مسئلہ مسائل ہے تو پھر لوگوں کو بھی خام خواہ کے فتووں سے گریز کرنا چاہیے، نہ کسی کو اس معاملے میں چڑ آنی چاہیے، نہ مذاق اور اس کو ایسا معاملہ بنانا چاہیے۔ بس اصلاح کریں، اچھے سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد کریں۔ میرا کویسچن ٹاپک ریلیونٹ ہے کہ ہم سم ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں خلوص نہیں ہوتا، ایسا عمل ہے اس میں ہمیں وہ کام ہم دل سے کریں، ویسا عمل ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سے اعمال ہیں جو خلوص طلب کرتے ہیں، ہر عمل میں۔ تو جو قرآن حدیث میں آ رہا ہے انما الاعمال بالنیات، تو نیتوں میں جو بھی چیز ہے نا وہ خلوص۔ میں اس حوالے سے ایک علم کی بات کرتا ہوں، اعمال تو بڑے ہیں، علم حاصل کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، میں اپنے شعبے کی بات کرتا ہوں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک عالم اس کے پاس گاڑی ہے، ایک عالم کے پاس اچھا اسٹیٹس ہے، بات کرتا ہے، مجمع بن جاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، یار یہ بھی کہانی میں نے کتنا ماشاءاللہ اسٹیٹس ہے۔ تو بعض اچھا میں بھی اپنے بچے کو بناتا ہوں، میرا بچہ بھی نہ اس طرح ہوگا اور اس کی ذرا تقریریں کرے گا، لوگ سنیں گے، چرچا ہوگا، شہرت ملے گی۔ اب کام تو اللہ کے لیے ہونا تھا، لیکن اس کی سوچ شروع سے کیا ہے کہ فلاں کی طرح کا بنے، اس کو بھی یہ مقام ملے۔ تو یہ سوچ غلط ہو گئی کہ اگر مجھے جس شخص کو یہ ہو کہ میں پڑھوں گا تو مجھے مصلی پر کھڑے ہونے کی تنخواہ ملے گی، میں تقریر کروں گا مجھے پیسے ملیں گے، میں یہ کام کروں گا مجھے یہ مال ملے گا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تعلم علما يبتغى بها وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ۔ جس آدمی نے ایسا علم کہ جس کے ذریعے صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، وہ قرآن و سنت کا علم ہے،
جس کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہے. علماء کی لوگ کفالت کریں، جس طرح صحابہ کے دور میں بیت المال سے کفالت ہوتی تھی. ایک آدمی عالم کی کفالت کرتا تھا، ان کی ضروریات پوری ہوتی تھی. وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ 10 بچے اور 20,000 اس کی تنخواہ ہے اور اس کی ضروریات 40,000 کی ہے، وہ گھر گھر میں ٹیوشنیں پڑھائے. نہیں، کفالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک امام کو اگر اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو اس کا 15,000 میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، اور ایک کے صرف امام ہے اس کے 10 بچے ہیں، اس کا 50,000 میں بھی گزارا نہیں ہو رہا. تو ہم اس طرح کفالت کریں، یہ ہمارا. لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دین کا علم سیکھنے والے کا خلوص کیا ہے کہ جس علم سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے وہ دنیا کی کوئی لالچ نہیں رکھتا. اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ لالچ رکھی لم یلد عرف الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 میل کی مسافت پہ آتی ہے، بعض روایت میں 70 میل کی مسافت پہ آتی ہے. تو علم اللہ کے لیے خلوص سے سیکھنا. آپ نے قرآن کا ترجمہ سیکھنا خلوص سے، دین سیکھنا خلوص سے، مال خلوص سے. آپ جانتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہونا ہے وہ 3 قسم کے لوگ، قاری قرآن، سخی، شہید. تو سخاوت دوسرے نمبر. تو جو مال بھی خرچ کرنا ہے نا انسان نے، کبھی لالچ نہ آئے یہ کہ میرا نام آ رہا ہے، میں کسی کو دکھا رہا ہوں، مجھے کوئی لوگ کہیں کہ ہاں اس نے بھی خرچ کیا ہے، خالصاً. یہ بھی حتیٰ کہ آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے ممتاز ہونے کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں یہ بڑا اچھا خدمت گزار ہے. سے کوئی بھی عمل صالح ہے نا اس کے بارے میں نیت خالص کریں کہ میرے سامنے ایک ہی ہے کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، ہر عمل میں یہ چیز آ جائے گی. تو یہ محبت اللہ کی اس کے اندر ہونی چاہیے، کسی اور چیز کی لالچ اور تمنا نہیں ہونی چاہیے. سر ایک سوال، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مساجد ہیں یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں. یہ بات جو ہے کہ یہ کلمہ درست نہیں ہے. یہ اللہ کے گھر ہی ان کو کہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ جب کوئی انسان فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو بیوت اللہ کہا ہے، اللہ کے گھر. تو اللہ کے جو گھر ہوتے ہیں وہ کسی چیز کی بیٹی نہیں ہے، نہ اس کو کعبۃ اللہ کی بیٹی کہنا چاہیے. ہے تو یہ ایک مجازی چیز، کسی جس نے نکاح اس کی سوچ صحیح ہوگی کہ کعبہ بڑی ہے تو یہ مسجد ہمارے یہاں مؤنث سے سمجھی جاتی ہے لفظ میں، یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہماری مسجد ہے، تو اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں نا. حالانکہ عربی زبان میں یہ مذکر ہے، بیت اللہ، بیت عربی زبان میں مذکر استعمال ہوتا ہے، لیکن ہماری زبان اردو ہے تو اردو میں مسجد ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو کسی نے سوچ سے کہہ دیا کہ یہ کعبہ کی بیٹی ہے، تو یہ کہنا جو ہے نا یہ ہمارے لوگوں کی بات ہے. جو اللہ کے پیغمبر نے ان کو بیت